بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری سورۃ البقرہ چل رہی ہے، رکوع نمبر 11 ہے۔ ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیات نمبر 87، 88، 79، 90 اور 91 ہماری آیات ہیں اور ان کی ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں ذکر ہے بنی اسرائیل کی انبیاء سے بدسلوکی کا، کہ بنی اسرائیل انبیاء کے ساتھ جو انہوں نے برا سلوک کیا اس کے بارے میں ہم یہ تفسیر پڑھیں گے۔ تو آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے تکبر اور سرکشی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات دی، اس کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہے انبیاء کا جو تم میں نازل ہوئے، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی سن عیسوی جاری ہے ان کے نام کی وجہ سے، اور بیت المقدس میں وہ پیدا ہوئے تھے، بیت اللحم میں۔ آپ علیہ السلام کا جو آبائی وطن ہے وہ شام میں ناصرہ قصبہ ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو مسیح ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی 33 سال عمر جمہور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہے کہ آپ بالکل نوجوان تھے، 33 سال آپ کی عمر تھی اور آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے گئے تھے اور ان کے معجزے میں باری باری یہاں ذکر کر رہی ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ کتاب اللہ میں عیسیٰ ابن مریم کا لفظ آتا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ والدہ کی کنیت سے ذکر ان کا اس لیے کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم بنت عمران۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بچپن میں ہی قوت گویائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام پہ الزامات لگائے تھے اور ان الزامات کی تردید کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بولنے کی قوت عطا فرمائی، جس سے انہوں نے اپنی والدہ کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ تیسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ بیماروں کو اور معذوروں کو اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو ان کو شفا حاصل ہو جاتی تھی، اللہ کے حکم کے ساتھ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ چوتھا معجزہ ان کا یہ تھا کہ پرندہ مٹی سے بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ پانچواں معجزہ ان کا یہ تھا کہ غیب کی خبریں ان کو معلوم ہو جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ یہودی آپ کے دشمن تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت آپ کی حفاظت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ یہودی آپ کے اتنا خلاف تھے کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ سے پہلے انہوں نے جھوٹا بھی کہا اور قتل بھی کیا۔ اور اس کے بعد مدینہ کے یہودیوں کی بھی یہ ڈھٹائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو اسلام کی دعوت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں اس دعوت حق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے اپنے عقائد بہت پختہ ہیں اور ہمارے لیے وہی کافی ہیں۔ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دلوں میں علم و عرفان کا خزانہ ہے، ہمارے پاس علم اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں مزید کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے باطل عقیدے جو تھے وہ جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے: آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی پرانی چیزوں، نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے بھاگنا اور پرانی طرز پہ اڑے رہنا کسی بھی قوم کے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ کوئی بھی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی ثقافت و روایات کو ساتھ لے کر چلتے چلتے نئی حالات اور جدت کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھے، اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ
نئی چیزوں کو، نئی ایجادات کو وہ اس طریقے سے قبول کرے کہ پرانی چیزوں کی تقلید بھی جاری رہے اور نئے زمانے اور نئے حالات کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ چلنے سے اپنی قوم اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ بھی ڈالے۔ تو یہاں بھی یہی چیز تھی، جس طرح سے مادی دنیا جو ہے یہاں کے حالات ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا تھا اس میں بھی یہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پرانی تمام شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، اور جو بھی شخص اس وقت زندہ ہوگا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہوگا، لیکن یہ یہودی اس بات پر ڈٹے رہے۔ پھر اس سے اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے۔ وہ بہت انتظار میں تھے، یہودی ہر وقت یہ انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جلد ہی ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکین کا خاتمہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کہ اللہ کافروں پر ہماری مدد کر دیجئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنے سارے وعدے بھلا دیے اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دشمن ہو گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، ہماری کتاب اللہ جو ہے، وہ یہودی، عیسائی، ان کی سب کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی ہٹ دھرمی تھی، ان لوگوں نے کسی بھی چیز کو نہیں مانا۔ انبیاء کی تکفیر وہ پہلے بھی کرتے تھے، یہ ان کا شیوا تھا، ان کی فطرت تھی، اور اسی پہ چلتے ہوئے، اسی کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے فطرت اسلام کی بھی تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دینے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 92 اور 93، اس میں بھی یہود کے باطل دعووں کی تردید ہے کہ وہ انبیاء پر کبھی بھی خلوص دل سے ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن معجزے دیکھے، عصا دیکھا جس کو وہ ڈالا تو سانپ بن گیا، ید بیضا دیکھا، چمکتا ہوا ہاتھ دیکھا، دریا کا پھٹنا دیکھا، کوہ طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان کے لیے دریا کو پھاڑا، ان کے لیے راستہ بنایا، لیکن اس سب چیزوں کا ان پر کوئی اثر بھی نہ ہوا، اور وہ مزید ان کے جرائم بڑھتے گئے، مزید جرم کرتے گئے، انبیاء کا قتل، انبیاء کی تکذیب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے شرک، بچڑے کی عبادت، اس سب کے ساتھ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ آیت نمبر 94، 95 اور 96 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے بہت کچھ ہے، وہاں پر خاص ایک مقام ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ایسا ہے، واقعی ہی جنت ہے تمہارے لیے، اور اللہ کے پاس خاص طور پہ تمہارے لیے کوئی خوبصورت مقام ہے، تو پھر تمہیں تو چاہیے کہ دنیا کی زندگی سے جان چھڑا لو اور موت کی آرزو کرو، لیکن آپ اگر انہیں کہیں کہ یہ موت کی آرزو کریں تو یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، بلکہ یہ چاہیں گے کہ زندگی ہو اور لمبی زندگی ہو، یہ ہزاروں سال جئیں، اور یہ ہزاروں سال جینے کے بعد بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، ان کا دل دنیا سے نہیں بھرے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے پاس مقام ہے، اللہ کے پاس رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے ہمارے لیے۔ اور مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ جب موت آتی ہے تو وہ موت کو خوش آمدید کہتا ہے اور موت کے انتظار میں ہوتا ہے، اور اس کا دل ان چیزوں کے شوق میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پر محفوظ کر رکھی ہیں۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 11 تھا جو ختم ہوا۔ کوئی سوال یا مزید عنوانات اگر آپ کو چاہیے تو آپ دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔